اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس انداز سے کرنا چاہوں گا کہ فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصومہ کم کی، فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصومہ کم کی، ثنا کرتا ہے مشہد کا علی معصومہ کم کی۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، آج کے دن کی مناسبت کہ جو ولادت ہے حضرت فاطمہ معصومہ کم کے عنوان سے، فضیلت کیا بیان کریں کہ جب معصوم ایک غیر معصوم کی فضیلت کو بیان کرے، جب ایک معصوم جو درجہ عصمت پہ فائز ہے وہ یہ کہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کرے، جس نے جنت کا نظارہ کرنا ہے، جس نے جنت میں قدم رکھنا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم میں ہماری ایک بی بی فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے۔ فضیلت بہت ساری ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ نے تاریخ کے اوراق کی اگر آپ ورق گردانی کریں تو بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے دور میں بلکہ اپنے دور کے بعد آنے والے بہت سارے سالوں تک ان لوگوں کی حاجات کو پورا کیا جو اس شخصیت کی طرف رجوع کرتے تھے، جو اس شخصیت کی طرف یا اس ذات کی طرف گامزن ہوتے تھے یا اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتے تھے۔ اور فاطمہ معصومہ کم ان شخصیات میں ہے کہ جب تک زندہ رہیں تب بھی انہوں نے لوگوں کی حاجات کو پورا کیا، اور آج اس دور میں کہ جب زندہ تو نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن کم کی سرزمین پر جو بھی زائر جناب فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کرتا ہے اور خدا سے ان کا واسطہ دے کر حاجت طلب کرتا ہے، خداوند متعال اس کی حاجت کو برابر کر دیتا ہے۔ بات یاد آ گئی تو کہتا چلوں، آپ نے بہت سارے علماء سے، بہت سارے عرفاء سے وہ عمل سنا ہوگا کہ وہ شخص کہ جو ابھی ازدواج کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، وہ شخص کہ جو ابھی مجرد ہے یعنی شادی شدہ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی وجہ سے اس کے اس عمل کو کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے کوئی چیز، تو یہ آزمودہ اور تجربہ شدہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی در پہ نہ جائے، فقط در فاطمہ معصومہ کم پہ آئے، خدا کو اس بی بی کا واسطہ دے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور 10 آیات پڑھ کر قرآن کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی یہ حاجت 1 ہفتے میں پوری ہو جائے گی۔ فاطمہ معصومہ کم وہ ہستی ہیں کہ جو جس طرح ابھی سید بزرگوار بھی عرض کر رہے تھے، زیارت نامے میں بھی موجود ہے، یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ، چونکہ طالب علم ہیں میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو اس
مقام کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں عربی کے اندر کہ جس سے اس مقام کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. مثلا ابھی آپ یہاں بیسمنٹ کے اندر ہیں تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ فل دار یا فل بیت یا فل اتاق، جس طرح بھی عرض کر لیں. تو یہ جو یا فاطمہ اشفعیلی فل جنہ، وہ شفاعت کے جو روز محشر جنت میں جانے سے پہلے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس جملے سے ہمیں کیا معلوم ہو کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اشفعیلی، ہماری شفاعت کیجئے گا. کہاں؟ فل جنہ، یعنی جنت کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کو جنت میں لے کے جایا جائے گا تو اس کو اس کا مقام دکھایا جائے گا، اس کو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ مقام، پھر اس کو اس سے بالاتر مقام دکھایا جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ وہ مقام تو کمتر تھا، یہ درجہ، یہ مقام اور بھی ہے. جب اس کو وہ پوچھے گا کہ یہ مقام کس کا ہے، اسی وقت اس کو ایک اور درجہ دکھایا جائے گا کہ یہ بھی جنت کا مقام ہے. وہ اس جب مقام کو دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا، اور ابھی حیرانی نہیں ہوگا، اس کو اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ جو ان تمام جو دکھائے گئے مقامات سے بالا تر ہے. اور جب وہ دیکھے گا میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ مجھے یہ مقام ملا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کی تھی. اور وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام اہل بیت کے پڑوس میں ہے. یعنی ایک شفاعت روز محشر ہوگی، ایک شفاعت جنت کے اندر ہوگی، اور جو جنت کے اندر جو بی بی شفاعت کرے گی اس بی بی کا نام فاطمہ معصومہ کم ہے. میں اختصار کے ساتھ اس آخری نقطے کو عرض کروں. دیکھیے علم کلام کے اندر جب توحید کی بحث آتی ہے تو وہاں پر خدا کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، صفات ثبوتیہ ہوں، صفات سلبیہ ہوں. اور ایک مقام کے اوپر آ کر علماء کلام یہ کہتے ہیں کہ ان تمام صفات کا جو مرجع ہے وہ حی ہے یا قیوم ہے. یعنی اگر خدا حی ہے تو رازق ہے، اگر خدا حی ہے تو عالم ہے، اگر خدا حی ہے تو خالق ہے، اگر خدا حی ہے تو نعمات کو عطا کرنے والا ہے. یعنی تمام صفات کا مرجع جس صفت میں آ کے سمٹ جائے اس کو حی کہتے ہیں. اب آئیں جناب فاطمہ معصومہ کم کا، جب بھی آپ کے سامنے اگر کوئی کریمہ اہل بیت کا نام لے تو آپ کا ذہن تدائی کر کے کس ہستی کی طرف جاتا ہے؟ معصومہ کم کی. اس کرامت کو سمجھیے. دیکھیے شہامت، عبادت، کرامت، شجاعت، علم، حلم، عدل، بردباری، فصاحت، بلاغت، شجاعت، جس صفت میں سمٹ جائیں اس صفت کو کریم کہتے ہیں. اور یہ کریم صفت اگر وجود میں آ جائے اس وجود کو فاطمہ معصومہ کہتے ہیں. اس وجود کو فاطمہ معصومہ کہتے ہیں. یہ مقام ہے جناب فاطمہ معصومہ کم کا. اور روایت کے جملات ہیں کہ ایک قافلہ آیا، تاریخ میں بھی یہ ثبت ہے، قافلہ آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، تو اس قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے امام سے کچھ سوال کرنے ہیں. تو جو خادمین تھے، جو خدمت گزار تھے امام کے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ تمام سوالات ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کو اس کے جواب دے دیتے ہیں، جب امام واپس آئیں گے تو آپ کو آپ کے جواب مل جائیں گے. وہ سوالات کچھ مسائل انہوں نے لکھے اور خادمین کے حوالے کیے. وہ امام موسیٰ کاظم کے گھر میں آئے تو گھر میں جناب فاطمہ معصومہ موجود تھیں. جناب فاطمہ معصومہ نے ان تمام سوالوں کے، ان تمام مسائل کے جواب دیے اور خادمین کو کہا کہ یہ ان کو دے دو. ان کو جواب مل گئے، وہ چل پڑے اور رستے میں دیکھا ایک مقام کے اوپر کہ امام موسیٰ کاظم سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یا امام، اے
رسول خدا کے فرزند، ہمیں کچھ مسائل اور سوالات درپیش تھے، ہم نے آپ سے پوچھنے تھے، آپ موجود نہیں تھے، آپ کے گھر سے یہ جواب ملے ہیں۔ جب امام نے وہ سوالات دیکھے، ان کے جوابات دیکھے، وہ مسائل دیکھے اور ان کا حل دیکھا، تو بلا ساختہ امام کی زبان سے یہ نکلا، فداہا و ابوہا، یعنی تمہارے اوپر تمہارا باپ بھی فدا ہو۔ برحضمت سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ صلوات۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کس کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ تو امام جواب دیتے ہیں، میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے، اس نے وہی جواب دیے ہیں کہ جو میں نے دینے تھے، وہی مسائل کا حل بیان کیا ہے کہ جو میں نے کرنا تھا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دو شخصیات نے یہ جملہ کہا ہے، دو شخصیات نے کل تاریخ انسانیت میں یہ جملہ کہا ہے، فداہا و ابوہا۔ ایک جملہ جناب رسول خدا نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا ہے، اور یہ دوسرا جملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب فاطمہ معصومہ کم کے بارے میں کہا ہے۔ یہ عظمت ہے اس بی بی کی، یہ مقام ہے اس بی بی کا، یہ اوج ہے اس بی بی کی فصاحت اور بلاغت کی۔ اسی لیے تو میں استاد محترم استاد محبی کا ایک جملہ یہاں پہ تبرکاً میں عرض کر دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تمام طلاب کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی پیش آ جائے، توجہ ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی پیش آ جائے، کسی انسان کے در پہ ہاتھ نہ پھیلانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس مشکل کو حل نہ کر سکے، اگر آپ نے اس مشکل کو حل کرنا ہے اور صد در صد حل کرنا ہے، اس بی بی کے حرم میں جائیے، اس بی بی سے مانگ کے دیکھیے، یہ بی بی عطا کرنے میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس لیے تو اس کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔